الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہ غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، ذالک بأنہم استحبوا الحیات الدنیا علی الآخرہ۔ محترم حاضرین، کشف الشبہات کا یہ آخری حصہ اور آخری درس انشاءاللہ ہوگا، جس میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی قیمتی بحثوں کے بعد اختتامی کلمات کے طور پر یہ تذکرہ کیا، تنبیہ فرمائی کہ ایک بات ہمیشہ ذہن نشین رہنی چاہیے ہر مسلمان مرد اور خاتون کو کہ اللہ پر ایمان یا توحید صرف زبان سے یا دل سے مان لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ دل، زبان اور عمل، ان تینوں چیزوں کے مجموعے سے توحید اور ایمان تشکیل پاتا ہے۔ ان میں سے جیسا کہ پچھلے درس میں ان کی عبارت میں گزرا کہ اگر ایک چیز بھی خلل انداز ہوئی تو آدمی مسلمان نہیں رہے گا، وہ فرعون اور ابلیس کے دین والا ہو جائے گا۔ آگے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں وَهَذَا يَغْلَطُ فِيهِ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، یہ مسئلہ ایسا ہے، یہ معاملہ کہ بہت سارے لوگ اس میں غلطی کھا جاتے ہیں اور غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو یہ حق ہے، ہم یعنی لا الہ الا اللہ، توحید اور ایمان کی بنیاد کو کہتے ہیں کہ یہ حق ہے اور ہم اس کو سمجھتے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں، یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ حق ہی ہے، لیکن یہ سچ تو ہے، حق تو ہے، لیکن عمل میں اسے لانا ہمارے دائرہ اختیار یا قدرت میں نہیں ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ عقیدہ توحید کا یہ تقاضا ہے، توحید کا یہ معنی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے معنی مفہوم میں یہ باتیں شامل ہیں، لیکن دل سے ہم مان رہے ہیں، زبان سے آپ کے سامنے کہہ بھی رہے ہیں، لیکن برملا نہیں کہہ سکتے، عمل میں نہیں لا سکتے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اہل شہر کے یہاں خاص طور سے جو اس کے مخالفین ہیں، جن کے یہاں بدعت ہے، خرافات ہے، شرکیات پائی جاتی ہے، ہم ان کے سامنے اس بات کو واضح طور پر مان نہیں سکتے۔ مطلب دوسرے لفظوں میں، آسان لفظوں میں کہوں کہ اگر ہم توحید کے تقاضے پر عمل کریں تو ہمارے شہر کے لوگ، ہمارے معاشرے اور ارد گرد کے لوگ ہمارے مخالف ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اس بات کو نہیں مانتے۔ اس کے علاوہ شیخ نے کہا کہ اور دوسرے بہانے اور عذر پیش کرتے ہیں، حالانکہ شیخ نے کہا کہ یہ مسکین یہ نہیں جانتا، اس بات پر توجہ نہیں دیتا، جانتا نہیں کہ اکثر ائمہ کفر کے سردار اور کفر میں مبتلا لوگ، جن کو ہم کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، وہ بھی حق کو جانتے تھے اور انہوں نے جو حق کو چھوڑا، قبول نہیں کیا، قرآن حدیث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو جاننے کے باوجود قبول نہیں کیا، تو ان کے پاس بھی کچھ اسی قسم کے عذر اور بہانے تھے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے متعلق مختلف پیرایوں میں یہ ارشاد فرمایا، قرآن کی آیت کا ایک ٹکڑا نقل کیا، اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیتوں کو معمولی قیمت کے عوض بیچ دیا، یعنی دنیا کی مفادات اور اپنی مصلحتیں، ظاہری مصلحتوں کی بنیاد پر۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ثمن قلیل کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر آخرت کو داؤ پہ لگا کر، ایمان آخرت کو داؤ پر لگا کر کسی آدمی نے دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کیا، تو چاہے اس فائدے میں پوری دنیا ہی کیوں نہ مل جائے، وہ ثمن قلیل ہے، ثمن قلیل ہے، بہت معمولی قیمت ہے، گھٹیا چیز ہے، کیونکہ آخرت کی زندگی دائمی ہے، ناقابل تصور ہے، وہاں کے انعامات بھی اور وہاں کے عذاب بھی۔ لہذا پوری دنیا بھی اگر کسی کو مل جائے دنیا دین بیچ کر، تو وہ ثمن قلیل کے ذریعے سے اللہ کی آیت اور ایمان کو بیچ رہا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ کی آیتوں کو معمولی قیمت کے عوض بیچتے ہیں۔ کیا معنی ہے اس کا؟ مختلف انداز میں
دنیاوی مفادات کو سامنے رکھ کر یہ ایمان کو رد کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو کا غلط معنی بیان کرتے ہیں، اس کو قبول نہیں کرتے۔ یہی ہے آیتوں کو بیچنا، اور اس کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں۔ اس کو اللہ رب العالمین نے تو وہی یہ جو مشرکین کہتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، تو وہ بھی ان کے یہاں بھی بہانے ہیں۔ اب آپ کہہ رہے ہو کہ اگر ہم حق کو تو جانتے ہیں، ہمارے درمیان بھی ایسے کئی لوگ ملیں گے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ یہی صحیح ہے، لیکن اگر ہم نے اسے قبول کر لیا نا تو ہمارے خاندان، قبیلے، شہر کے لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، ہمارے گھر میں مسئلہ آ جائے گا، بچیوں کے نکاح اور شادی کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، انبیاء کرام، صحابہ کرام جب تھوڑی سی تعداد میں تھے، کیا ان کو سماجی طور پہ یہ مسائل درپیش نہیں تھے؟ ہاں، ہم صرف قصے کہانی کے طور پر ان کے واقعات نقل کرتے ہیں، ہمارے لیے عبرت اور درس اور نمونے کے طور پر وہ نہیں ہے سامنے۔ تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ اس غریب کو یہ سوچنا چاہیے کہ جن کو کافر کہا گیا، اللہ رب العالمین نے قرآن میں جا بجا مختلف پیرایوں میں یہ بات بیان کی کہ ان کے پاس بھی کچھ بہانے، کچھ عذر تھے جس کی بنیاد پر انہوں نے حق کو، توحید کو، رسالت کو قبول نہیں کیا۔ اس آیت کے علاوہ یہ سورہ توبہ کی آیت تھی، اور بھی جیسے سورہ بقرہ کی آیت کا ایک ٹکڑا پیش کیا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ قبلہ کی تبدیلی کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ضمن میں جو باتیں بیان کی اس کے درمیان میں کہا آپ ان کے قبلے کو نہیں مانیں گے، وہ آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے۔ اس طرح کی آیتوں کے بعد کہا کہ یہ کفار، مشرکین، یہود، نصارہ یہ اس حق کو، قرآن کو، آپ کی حقانیت کو اس طرح سے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اپنے اولاد کو، بیٹوں کو جس طرح جانتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، ہماری اولاد ہے، ٹھیک اسی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ مانتے ہیں، جانتے ہیں، مان نہیں رہے ہیں۔ یہ عذر کر اور پھر عذر پیش کرتے تھے۔ آج ہمارے درمیان شیخ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان جو مسلمان ہیں، اپنے آپ کو قرآن حدیث کو، شریعت کو ماننے والا کہہ رہے ہیں، توحید کی باتوں کو جاننے کے بعد، لا الہ الا اللہ کے مدلول، مفہوم، تقاضے، شرائط کو جاننے کے بعد اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور بہانے یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کے صحیح معنی کو مان لیا تو ہمارے شہر والے ناراض ہو جائیں گے، ہم کو فلاں نقصان ہو جائے گا۔ یہ عذر اور بہانے اللہ کے ہاں عقیدے کے سلسلے میں، توحید کے سلسلے میں نہیں چلیں گے۔ اور اگر آپ کا یہ عذر چلے گا تو پھر یہ یہود و نصارہ اور مشرکین کے عذر کو پر بھی غور کرنا چاہیے۔ جو شیخ کہہ رہے ہیں آگے، فَإِنْ عَمِلَ بِالتَّوْحِيدِ عَمَلًا ظَاهِرًا وَهُوَ لَا يَفْهَمُهُ۔ اب اگر ایک آدمی توحید کے تقاضے پر ظاہری طور سے عمل بھی کر رہا ہے لیکن توحید کو، لا الہ الا اللہ کو سمجھتا نہیں ہے کہ اس کا کیا مفہوم ہے، کیا مدلول ہے، وَلَا يَعْتَقِدُهُ بِقَلْبِهِ، اب جب سمجھتا نہیں ہے تو اپنے دل میں اس کا صحیح عقیدہ نہیں رکھے گا۔ ایک آدمی اللہ کی وحدانیت اور توحید کو اسی وقت صحیح ڈھنگ سے دل سے مانے گا نا جب اس کو سمجھے گا۔ سمجھا ہی نہیں ہے تو دل میں مانے گا کیسا، جو دل کی تصدیق کہہ رہے ہیں۔ ہاں، اسی لیے شرائط لا الہ الا اللہ میں پہلے نمبر پر عموماً لوگ ذکر کرتے ہیں علم، جو جہالت کے منافی ہو، یعنی لا الہ الا اللہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہو۔ اس کے لیے 7 یا 8 شرطیں علماء نے ذکر کی، کچھ نے 7 کچھ نے 8۔ ہاں، تو ان شرطوں کا ہونا ضروری ہے، نہیں ہوگی تو لا الہ الا اللہ معتبر نہیں ہے، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس میں پہلی شرط ہے علم۔ اہل علم نے عام طور سے پہلے نمبر پر علم کو، یعنی لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم کا علم ہو۔ ہاں، اور علم الذی ینافی الجہل، جو جہالت کے منافی ہو۔ یہ کتنی اہم بات ہے۔ ہاں، اس کی جو دل سے عقیدہ رکھنے کے ضمن میں ذکر کر رہا ہوں کہ آپ دل سے یقین اسی وقت رکھیں گے نا جب اس کو سمجھیں گے۔ اب اس پر ایک مزید ستم ظریفی یہ دیکھیے کہ ہمارے گرد و پیش میں آج جتنے مسلمان مختلف گروہ پائے جاتے ہیں، ہاں، کوئی اس کو اختلافی مسئلہ سمجھ کے اگر نظر انداز کر رہا ہے، غیر ضروری سمجھ رہا ہے، تو وہ بھی اسی ضمن میں آئے گا۔ کفر اور ایمان کا مسئلہ ہے، یہ راج مرجو کی بات نہیں ہے۔ آپ ادھر کافر ہوتے ہیں یا مسلمان، مشرک ہیں یا توحید والے، یہ بنیاد ہے۔ تو اس میں علم کا ہونا ضروری ہے۔ اور حیرت انگیز، انتہائی افسوس اور خطرے اور سنگین خطرے کی بات یہ ہے کہ آج میں بار بار اللہ کے گھر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ، اللہ کے یہاں جواب دہی کے احساس کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے گروہ، فرقے، بڑے بڑے مذہبی پیشوا جن کے نام ہیں دنیا میں، جن کے نام سے لوگ ان کے حوالے سے ان کی باتیں مانتے ہیں، ان کے یہاں آپ دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی غلط بیان کرتے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ نام لے کے انتصاب کر کے بیان کیا ہے۔
اہل تصوف کے ہاں عمومی طور سے لا الہ الا اللہ کی جو شرح کی جاتی ہے بالکل غلط، انتہائی غلط، اور میں اس پر کہتا ہوں کہ کلمہ توحید کو کلمہ شرک بنا دیا۔ لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی موجود ہی نہیں ہے، ہاں سب چیز میں اللہ ہے، جو بھی موجودات ہیں سب اللہ ہی اللہ ہے۔ وحدت الوجودی عقیدہ جو یونان کے فلاسفہ اور ان سے ہندوؤں نے لیا، اور پھر ہندوؤں سے جو ہے صوفیوں نے لیا، صوفیوں سے اور یونان کے فلاسفہ سے، وحدت الوجود کا ابن عربی اور ایسے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے۔ اور ہمارے یہاں جو ہندوستان پاکستان میں تصوف کے سلسلے چل رہے ہیں، بہت واضح کہہ رہا ہوں، یہ چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، کسی کو برا لگے تو میں کہوں گا کہ آپ برا ماننے کے بعد بھی میری بات کی تحقیق کیجئے، کیونکہ آپ کی ہماری نجات کی بنیاد ہے یہ کلمہ۔ اس کلمے ہی کو اگر آپ نے نہیں سمجھا اور اس کا غلط مطلب لے کر آپ اسی پر مست اور غلط فہمی کے شکار رہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم توحید پر ہیں اور ہم جنت کا یہ جو کنجی ہے اس کو ہم نے اختیار کر لیا، غلط فہمی ہے۔ اگر یا تو آپ غلط ہیں یا ہم غلط ہیں، ہاں، اور اس پر چونکنا چاہیے کہ ہم کفر اور شرک پر مر جائیں تو پھر کبھی جہنم سے نہیں نکلیں گے۔ اللہ ہمیں بچائے اور ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، شیخ نے اشارہ کیا اور وہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی۔ میں نے بتایا کہ کہیں لا حاکم الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا مفہوم اور معنی ہی غلط بیان کیا جاتا ہے۔ اکثر مسلمان، بہت سارے مسلمان دین کے نام پہ، دینداری کے نام پہ فضائل اور بہت سارے اعمال اور دوسری چیزوں پر توجہ دیتے ہیں، جبکہ اول ترین چیز جس چیز کو اختیار کیا جائے وہ توحید ہے۔ شرک کا علم حاصل کر کے اس سے بچنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا واقعہ وحی کا نزول ہوا، یا ایھا المدثر قم فانذر، ابتدائی وحی میں سے، وربک فکبر والرجز فہجر کہا، اس میں شرک کی گندگی کو، آلیدگی کو چھوڑ دیجیے، اللہ کی کبریائی بیان کیجیے۔ ہاں، اہل علم نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب احکامات حکم دیا جا رہا ہے تو پہلا حکم توحید کا اور شرک سے منع کا کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ کفار مکہ جو جس سماج میں تھے وہاں زنا تھا، سود تھا، ظالم بڑا طاقتور کمزوروں پر ظلم کرتا تھا، ظالمین تھے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا پہلے کہ زنا مت کرو، سود مت کھاؤ، ان گناہوں سے پہلے کہا شرک سے بچو۔ تمام انبیاء کی پہلی دعوت یہ ہے۔ اب آپ شرک سے آنکھیں بند کر رہے ہو۔ ہمارے ہاں جو لوگ دعوت تبلیغ کا کام، اصلاح و تزکیے کا کام کرتے ہیں، آپ نے ایک آدمی کو بہت فضائل کے کام میں لگا دیا، بہت دردمندی سے کہہ رہا ہوں، کسی پہ طنز و تعریض مقصود نہیں ہے واللہ، ہاں، کہ اگر ایک شخص بہت محنت کر رہا ہے، ہاں، تہجد پڑھ رہا ہے، چاشت پڑھ رہا ہے، فرض کے علاوہ تہجد، چاشت ہی اوابین ہیں، ہاں، اور دوسرے فضائل پر عمل کر رہا ہے، لیکن اگر وہ توحید نہیں جانتا اور شرک اکبر کی کوئی بات اس کے اندر پائی جاتی ہے، ایک چیز پائی گئی، ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ آپ سب کچھ مانتے ہیں لیکن شرک اکبر کی ایک بات پائی گئی، ایک چیز کا انکار کیا آپ نے، آپ کافر ہو جائیں گے، یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کی طرح کافر ہو جائیں گے، شرک اکبر اور کفر اکبر اختیار کیا۔ تو کتنا اہم مسئلہ ہے، لیکن جتنا اہم اور سنگین معاملہ ہے اتنی ہی زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں غفلت ہے۔ اس لیے شیخ محمد عبدالوہاب کی یہ بات پورے ہمہ تنگوش ہو کر سوچنے، سمجھنے اور سننے والی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص ظاہری طور پر توحید کو اختیار کر رہا ہے، ہاں، لیکن اس کو سمجھتا نہیں ہے، ہاں، اور نہ ہی دل سے اس پر یقین اور اعتقاد رکھتا ہے، فہو منافق، تو وہ منافق ہے، کہ ایسے تو کہہ رہا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ کو مان رہا ہوں، لیکن اس کے دل میں توحید ہے ہی نہیں، جانتا ہی نہیں، مانتا ہی نہیں۔ چنانچہ یہ جو منافق ہے یہ کافر، خالص کافر، جو نرا کافر ہے، اس سے زیادہ برا ہے۔ وَهُوَ شَرٌّ مِّنَ الْكَافِرِ الْخَالِصِ، شیخ نے کہا کہ کافر خالص سے زیادہ بدتر اور برا ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، کہ منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں، نچلے طبقے میں ہوں گے۔ جہنم کے طبقات ہیں، ہلکے سے ہلکا بھی ناقابل تصور، سنگین اور شدید عذاب والا ہے، لیکن منافقین سب سے نچلے طبقے میں، یعنی وہ سب سے برے عذاب میں ہوں گے، سب سے زیادہ سخت عذاب۔ کیوں؟ اس لیے کہ خالص کافر صرف انکار کر رہا ہے، منافق انکار کرنے کے ساتھ ایمان کا دکھاوا کر رہا ہے، دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، یا پھر یوں کہیے کہ سمجھ کر بھی نہ سمجھ بن رہا ہے۔ یہ زیادہ بڑا مجرم ہے، چنانچہ اس کو بڑے جرم کی وجہ سے عام کافروں کے مقابلے میں زیادہ شدید عذاب ہوگا۔
ہاں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی اس طبقے میں شامل نہ ہو جائیں۔ چنانچہ شیخ آگے کہتے ہیں وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ كَبِيرَةٌ طَوِيلَةٌ، یہ مسئلہ بہت بڑا اور طویل بھی ہے، بڑا بھی ہے، طویل بھی ہے، اور میں ایک جملہ بڑھاؤں کہ سب سے اہم بھی ہے۔ اس لیے اس کے بڑے اور طویل طوالت کو مد نظر رکھ کے اس پر توجہ دینی چاہیے۔ دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہم سیکھتے ہیں، دنیا کی دنیا داری سیکھتے ہیں، ان تمام چیزوں کے سیکھنے سے زیادہ ضروری ہے کہ توحید سیکھیں۔ ہاں تتبین لک اذا تأملتها فی السنۃ الناس، یہ مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا جب آپ لوگوں کی زبان پر اس کو دیکھیں گے، غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ ایک شخص جو ہے ترا من یعرف الحق ویترک العمل بہ، کہ ایک شخص وہ ہے جو حق کو جانتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا۔ میں نہیں کر سکتا جیسا کہ شروع میں مثال دی، ہاں کیوں نہیں کرتا؟ لخوف نقص دنیا، کہ اگر وہ حق پر توحید پر عمل کرے گا تو ایک وجہ اس کی یہ بیان کی کہ دنیا کے نقصان کا ڈر ہے اس کو، کہ اگر میں توحید پہ چلوں گا تو دنیا کا نقصان ہوگا۔ ہاں آج کل ہمارے یہاں جو یکجہتی کی بات کرتے ہیں، سیاست میں ہوتے ہیں یا ایسے مقام پر جہاں حب الوطنی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو ان کے یہاں ہم خاص طور سے یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں عقیدہ توحید کے تعلق سے ان کے یہاں جہالت پائی جاتی ہے، تو وہ رواداری اور یکجہتی کے نام پر وہ چیزیں اختیار کرتے ہیں جو صراحتاً کفر اور شرک کی ہوتی ہے۔ گنپتی کے اس میں شریک ہو جانا، پوجا میں شریک ہونا، ان کی غیر اللہ کی عبادت کے کاموں میں، دینی اور مذہبی شعار کے کاموں میں شریک ہو جانا۔ ہاں اور آپ اور ہم کہیں گے تو لوگ حیرت کریں گے اور یہ کہیں گے کہ مولوی صاحب تنگ دل ہیں، تنگ نظر ہیں۔ ہاں آپ ایسے موقعوں پہ مجھے مولانا آزاد کا ایک جملہ یاد آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مصالحت، رواداری، ملاپ، سمجھوتا، مصالحت جو ہے وہ بقائے حق کے ساتھ ہوتی ہے، فنائے حق کے بعد نہیں۔ آپ کا حق سلامت رہے اور اس کے بعد آپ دوستی نبھائیں، تعلق قائم کریں، جو تقاضے ہیں دنیا کے وہ پورے کریں، تب تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کسی سے رواداری اور یکجہتی کا مظاہرہ کرنے کے لیے اپنے حق کو قربان کر دیں تو یہ پھر سمجھوتا نہیں ہے، یہ آپ کا نفاق ہے، آپ کی بزدلی ہے، آپ کا اپنے موقف پر ثابت قدم نہ رہنے کا پورا کھلا اعلان ہے کہ آپ اپنا حق چھوڑ رہے ہیں۔ چنانچہ لوگوں کا معاملہ یہ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ حق کو جانتے ہوئے حق کو چھوڑتے ہیں، اس لیے کہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ دنیا کا نقصان ہوگا، یا پھر جاہ و مرتبہ میں سردار ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ مزار پہ نہیں گئے تو ووٹ نہیں ملے گا، ہم فلاں کام کیے تو ہماری سرداری چلی جائے گی، اگر ہم نے پبلک کو خوش نہیں کیا، لوگوں کے مرضی کے اعتبار سے ہم نے کام نہیں کیا تو ہماری عزت یا ہمارا جو مقام حاصل ہے سماج اور معاشرے میں وہ رہ نہیں جائے گا، تو اپنے جاہ و منصب کو قائم رکھنے کے لیے اس کے پیش نظر وہ توحید کی مخالفت کرتے ہیں، یا پھر او مداراتن، یا پھر مدارات کے طور پر۔ ہاں مدارات کو اردو میں کہیں گے آؤ بھگت خاطر توا دو، ایک اس کے لیے بالکل بہتر لفظ یہاں کی مناسبت ہے کہ چاپلوسی کے طور پر، کسی بڑے آدمی کے سامنے جھکنے کے یا اس کو خوش کرنے کے لیے جو ہے آپ اس کے سامنے ایسی چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں جو عقیدہ توحید کے منافی ہے۔ وَتَرَى مَن يَعْمَلُ، اب ایک دوسری مثال دے رہے ہیں، ایک تو وہ ہے جو جان کر عمل نہیں کرتا دنیاوی مقاصد کے تحت، جیسے کچھ مثالیں دیں، دوسرا وہ ہے کہ ایک وہ شخص جو ظاہری طور سے تو عمل کرتا ہے، باطنی طور سے نہیں کرتا، ظاہر میں مسلمان ہے، اندر سے مسلمان نہیں ہے۔ ہاں جب اس سے پوچھا جائے، جب آپ اس سے پوچھیں گے کہ اپنے دل سے وہ کیا عقیدہ رکھتا ہے تو کہتا ہے کہ نہیں میں یہ سب جانتا نہیں ہے، یہ سب میں پڑھتا نہیں، ہم اس کو جانتے نہیں ہیں۔ ابھی ہمارے یہاں اسلام پسند بعض حضرات، تحریکی حضرات یہ کہتے ہیں ارے کیا توحید مولوی لوگ لگائے رہتے ہیں، اور پھر اس پر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں اسی ضمن میں آتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ظاہری طور سے دین پر عمل کر رہا ہے لیکن دل سے عقیدہ نہیں رکھتا، آپ اس سے پوچھیں گے تو وہ بیان نہیں کر پائے گا۔ شیخ نے یہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی اس عبارت کی تشریح کرتے ہوئے کہا، میں اختصار سے ذکر کر رہا ہوں کہ تو اللہ کی توحید اپنے صحیح معنی میں حق اسی وقت ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا حکم دیا، جس توحید کا، اور اس کی جس ضد سے منع کیا ہے، ہاں اس کو اختیار کیا جائے،
اس کو پورے طور سے کہ اس کو مانا جائے اور اس کو نہ مانا جائے. یعنی شرک سے اپنے آپ کو جب آپ پورا صاف ستھرا بنائیں گے تو آپ کی توحید، آپ کا لا الہ الا اللہ ٹھیک ٹھاک ہوگا. پھر کہہ رہے ہیں فمن اعتصم بہ، جو اس کو مضبوط تھام لے اور اس کے حقوق کو ادا کرے وہ نجات پا گیا. اور جو شخص ایسے عذر بہانے پیش کرے جو ابلیس اور شیاطین پیش کرتے ہیں، دل میں سجھاتے ہیں کہ وہ قدرت نہیں رکھتا، اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ توحید پر عمل کرے، اس لیے کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کے شہر کے لوگ جو ہے اس سے ناراض ہو جائیں گے، یا اگر وہ توحید پر عمل کرے گا تو اس کا جاہ و مرتبہ، اس کی سرداری اور بڑائی چھن جائے گی، سرداری چلی جائے گی، یا مالی نقصان ہو جائے گا، یا اس کا خاندان، اس کے قبیلے کے لوگ اس کو گھر سے نکال دیں گے، نفرت کریں گے، اس کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، محروم کریں گے. ہاں، اور اس طرح کے جو دوسرے عذر ہیں، اگر اس قسم کے عذر کے تحت وہ توحید کو اختیار نہیں کرتا تو وہ مشرک ہے، شیخ نے کہا. اور کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ آزار، یہ وہ بہانے ہیں جسے انسانوں اور جنوں کے شیاطین انسان لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، اور وہ شخص اس پر ان لوگوں پر ڈالتے ہیں جس کا علم کم ہے، جہالت زیادہ ہے. علم کم ہے، جہالت زیادہ ہے. مگر آپ دیکھیے کہ ایک آدمی، جیسے میں نے ابھی کہا کہ آپ اگر توحید کی بات کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نہیں کر سکتے، تو وہ جاہل عالم کے بارے میں یہ کہتا ہے یار یہ شدت پسند ہے، مولوی لوگ کنویں کے مینڈک ہیں، حالات کے تقاضے کو نہیں سمجھتے. حالات کیسے بھی ہوں، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی علم والا ہو سکتا ہے، دین کا جاننے والا ہو سکتا ہے، دین کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہو سکتا ہے، سوال ہی نہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا قوموں سے بنیادی جھگڑا کس بات کا تھا؟ کیا ان کے اخلاق میں کوئی کمی تھی؟ کیا ان کے لین دین کی بنیاد پر کوئی جھگڑے ہوئے؟ نہیں، ان کے عقیدے کی بنیاد پر بھی بنیادی جھگڑا توحید اور شرک ہی تھا. اب آپ کہتے ہو کہ اسی توحید اور شرک کے معاملے میں ہم سمجھوتا کریں، یعنی آپ انبیاء سے زیادہ عقل والی بات کر رہے ہیں کیا؟ یہ مانا جائے؟ یا آپ جس طرح علماء کو کہہ رہے ہیں، کیا یہی الزام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پہ دے رہے ہیں؟ اور یہ بات ظاہر ہے، کوئی ایسا مانے گا تو وہ اسلام میں ہی نہیں رہے گا، کیونکہ انبیاء کرام اللہ کے سب سے مقرب بندے، سب سے اعلیٰ درجے کے ایمان والے اور عقل و شعور کے اعتبار سے سب سے کامل ہوتے تھے. لہذا توحید پر قائم رہنا اور اس کی ضد کو قبول نہ کرنا، اس سے سمجھوتا نہ کرنا، تب دنیا کی تمام مصلحتوں سے بڑی مصلحت ہے. یہ دماغ میں پھر سے جملہ رکھے کہ دنیا کے کسی مقصد کے تحت اگر کوئی توحید کو چھوڑ رہا ہے تو یہ عقل مندی نہیں کر رہا ہے، بے وقوفی کر رہا ہے، اور توحید پر قائم رہ کے دنیا کی ہر چیز کو ٹھوکر مار رہا ہے یا اس کو قربان کر رہا ہے، تو یہ سب سے بڑی عقل مندی ہے، سب سے بڑی مصلحت ہے. توحید کے سودے پر کوئی چیز، کوئی مصلحت حاصل نہیں کی جائے گی، کیونکہ اسے اگر آپ نے چھوڑا تو بظاہر وقتی طور سے آپ کو کچھ آرام یا کچھ بڑا پن، جاہ و مرتبہ اور دوسرے فائدے نظر آتے ہوں، لیکن حقیقت میں دنیا میں بھی آپ گھاٹا اٹھائیں گے اور آخرت میں دائمی عذاب ہوگا. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ شیاطین الانس والجن اس قسم کے بہانے کہ توحید کو سمجھ رہے ہیں لیکن اختیار نہیں کر سکتے، اسی وجہ سے یہ بہانے جنوں اور انسانوں کے شیاطین ایسے لوگوں پر ان کے دل میں ڈالتے ہیں جن کا علم کم ہے، جہالت زیادہ ہے، ایمان اور عقل کمزور ہے، وہ بے وقوف ہیں. ہاں، اور توحید والے کو بے وقوف سمجھتے ہیں. ہاں، فساء عمل ہو، چنانچہ اس کا عمل بگڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، توحید سے ہٹ جاتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے جس کو اپنے عقیدے کی سمجھ عطا کی ہے، صبر دیا ہے، یقین دیا ہے، اور اپنے ان کے اندر اخلاص و احتساب کی صلاحیت دی ہے، ہاں، تو کہہ رہے ہیں ہر چیز جو پیش کرتا ہے، جو آگے پیچھے کر رہا ہے کہ کس معاملے کو کہاں رکھا جائے، اور اس کی سمجھ دینی اعتبار سے صحیح عقیدے کی روشنی میں اسے حاصل ہو جاتی ہے، تو ایسا شخص اللہ رب العالمین کی پسند کو، اللہ کی رضا اور خوشنودی کو اپنی خواہشات نفس پر ترجیح دیتا ہے، دوسری دنیا کی تمام مخلوقات کے رائے پر ترجیح دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ چیزوں کو، اور لوگوں کے مطالبات پر اللہ کو ترجیح دیتا ہے چاہے وہ ناراض ہو جائے. ہاں، توحید تو یہ ہے، محمد علی جوہر کا بڑا بہترین شعر ہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. یعنی اللہ رب العالمین کی مرضی اور مشیت اور اس کے تقاضوں کو، اس کے احکامات کو اس طرح پورا کرے کہ لوگ ناراض ہوتے رہیں، اللہ ناراض نہ ہو. اسی پر شیخ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ حدیث میں جو ترمذی وغیرہ میں ہے، اور علامہ البانی اور دیگر علماء نے اس کو صحیح کہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من التمس رضا اللہ بسخط الناس. آج کل یہ حدیث ہمارے شہر کے اور گھروں کے در و دیوار پہ لکھنے والی ہے.
ہاں، لوگ اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو، دنیا کو خوش کرنا چاہتے ہیں. یہ حدیث سنیے، کہہ رہے ہیں کہ جو شخص جو ہے اللہ کی رضامندی کا چاہنے والا ہو، التماس ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، خواہش مند، چاہنے والا، جو اللہ کی رضامندی چاہے، بے سخط الناس، لوگوں کو ناراضگی کے بدلے میں، یعنی اللہ کی خوشنودی اس کو مطلوب ہے. اب اللہ کو خوش کرنے والا جب کام کر رہا ہے تو لوگ ناراض ہو جا رہے ہیں. تو جو ایسا کرے گا، رضی اللہ عنہ و ارضى عنہ الناس، اللہ اس سے خوش ہوگا اور بعد میں لوگوں کو بھی اس سے خوش کر دے گا. جو اصولی ہوگا، دیندار ہوگا، کھرا ہوگا، شروع میں چاہے لوگ ناراض ہوں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایسے آدمی سے خود تو خوش ہوگا اور لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی رضامندی ڈال دے گا. میں نے اس سے پہلے روایت پیش کی تھی کہ جب کسی کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل سے کہتا ہے میں فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں، تم بھی کرو. پھر حضرت جبریل 7ویں آسمان کے فرشتوں کو کہتے ہیں، پھر 6، پھر 5ویں، اور ہوتے ہوتے آسمان دنیا، اور پھر فرشتے اس طرح ندا کرتے ہیں کہ لوگوں کے دل میں بھی اس کی محبت آتی ہے. منافق چاہتا ہے کہ یہ بھی خوش رہے، یہ بھی خوش رہے. اور آپ دیکھ لیجئے دنیا میں کوئی بھی دو رنگا منافق کبھی ایسا نہیں ملے گا کہ سب خوش ہوں، سب ناراض، یہ بھی ناراض ہوتا ہے، یہ بھی ناراض ہوتا ہے. اسی حدیث کی شرح میں پریکٹیکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں اگلا جملہ، ومن التمس سخط اللہ برضا الناس، اور جو لوگوں کو خوش کر کے اللہ کی ناراضگی مول لے ہوئے، یعنی لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں یہ نہیں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہا ہے. ہاں، آج کل میں نے کہا نا در و دیوار پہ لکھنا چاہیے. ہاں، ہمارے یہاں سماج معاشرے میں دیکھ لیجئے کہ بڑا آدمی ہے وہ ناراض ہو جائے گا تو وہ ناراض نہ ہو. اس بنیاد پر آپ دیکھیے کہ حق کہنے والے، حق پر قائم رہنے والے آپ کو بہت شاذ و نادر نظر آئیں گے. ہاں، کسی کی ناراضگی سے ڈر کر کوئی سچائی نہیں بولتا، کسی دنیا کے نقصان سے ڈر کر کوئی خاموش ہے، کوئی حرکت نہیں کرتا، مظلوم کی مدد نہیں کرتا. اور یہ آپ سماج میں، معاشرے میں، جماعت میں، محلوں میں، ہاں، بستی میں، سیاست میں، سیاسی دنیا میں، ہر جگہ دیکھیں. ہاں، میڈیا ہمارے آج کل گودی میڈیا کہا جاتا ہے نا. ہاں، یہ سودے بازی کرتی ہے اور جانتے بوجھتے جھوٹ کو پھیلاتی ہے، سچ کو چھپاتی ہے. جو بے گناہ ہے اس کو مجرم بنایا جاتا ہے اور جو گنہگار ہے اس کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ یہ پاک صاف اور معصوم ہے. یہ بالکل کامن اور عام بات ہے. بڑے سے بڑا گناہ کر کے ایک آدمی محفوظ ہے. ہاں، احتجاج لمبا چوڑا چل رہا ہے خواتین کا، پہلوان خواتین کا. ہاں، چونکہ ایک وزیر ہے دست درازی کرنے والا، مہینوں گزر گئے، گرفتاری نہیں. اگر اس جگہ پر یہ کہہ دیا جائے ہم سے نہیں، دنیا کے میڈیا اور کسی سے پوچھے کہ وہ جو وزیر یا جو شخص ہے ذمہ دار، اس شخص کی جگہ اگر ایک مسلمان نام ہوتا تو کیا ہوتا سب جانتے ہیں. اب تک کیا ہو چکا ہوتا. کسی کو احتجاج اور مطالبہ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. ہاں، سب کچھ کارروائی ضرورت سے زیادہ ہو چکی ہوتی. یہ چیز نظر آ رہی ہے. اب ایسی ناانصافیاں ہو رہی ہیں، اچھے خاموش رہتے ہیں، ظالم کی تعریف کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں. ظالم کا ساتھ دے کے سمجھتے ہیں کہ ہم محفوظ قلعے میں آ گئے ہیں. ہمارے یہاں جو منافقین ہیں، خبری ہیں اور دوسرے اس قسم کے، ان کی یہی نفسیات ہوتی ہے. لیکن یہ حدیث ان کو سنانی چاہیے، سمجھانی چاہیے کہ جو اللہ کو، لوگوں کو خوش کر کے اللہ کی ناراضگی کا چاہے گا، مول لے گا، سخط اللہ علیہ، تو کیا ہوگا؟ اللہ اس پر ناراض ہوگا. وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور لوگوں کو بھی اسے ناراض کر دے گا. یعنی بعد میں کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرے گا. آپ دیکھیے منافق آدمی اگرچہ جس کا کام کرتا ہے نا، وہ بھی بولتا ہے کہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہاں، بے پیندے کا لوٹا ہے، ناقابل اعتماد ہے، اور اس قسم کی باتیں کہی جاتی ہے. چنانچہ ہماری دعوت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو توحید سے نوازا ہے، ہاں، اور ان کو دین کی سمجھ عطا کی ہے، صحیح منہج، عقیدے میں، دعوت میں، جہاد میں، ہاں، احکامات اور ممنوعات میں، کیا اللہ نے حکم دیا، کیا منع کیا، ان چیزوں میں صحیح فہم اور صحیح عقیدہ جن کو دیا ہے، ہم اپنے لیے، شیخ زید کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے لیے اور ان کے لیے یہ نصیحت اور خیر خواہی کرتے ہیں کہ وہ اس حق مبین پر قائم اور ثابت قدم رہیں اور اس پر برقرار رہیں، اس نعمت کی قدر کریں اور اپنے اس سلسلے میں فقہ اور سمجھ حاصل کرنے میں مسلسل لگے رہیں، اس میں توسع اختیار کریں. تھوڑی سی کوئی تعلیم حاصل کر لی، جیسا کہ آج ہمارے یہاں یہ بھی بڑی ایک مصیبت ہے کہ آدھا ادھورا علم ہے اور لوگ سمجھتے ہیں علامہ. ہاں، رہنما علماء کم پائے جاتے ہیں. علماء کی رہنمائی کرنے والے جاہل آج کل زیادہ نظر آتے ہیں، جو علماء کو بتاتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا تھا، ایسا کرنا تھا اور ایسا کرنا چاہیے، اور ان کی باتوں میں کیڑے نکالتے ہیں. تو علماء کی رہنمائی جاہل کر رہے ہیں. ہاں،
اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کو کیا دیا جائے، کیا کیا جائے۔ چنانچہ جو شخص یہ پاتا ہے اسے علم حاصل کرنا چاہیے، سمجھ حاصل کرنا چاہیے ہمیشہ، اور پھر اسے مخلوق میں لوگوں کے درمیان پھیلانا چاہیے جب تک کہ آپ کو یہ موقع حاصل ہے اور آپ کی بات سنی جا رہی ہے اور معاملہ آسان ہے، راستے سہل ہیں۔ یہ آج آپ توحید کو سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، لوگوں کو بتا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں۔ ہاں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری نے کعبہ میں لا الہ الا اللہ کی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو اتنا مارا کہ خون ہو گئے۔ ہاں، ابھی کتنے اچھے ماحول ہیں کہ آپ توحید کا یہ کلمہ بلند کر سکتے ہیں، پھیلا سکتے ہیں، لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہاں، اور کہہ رہے ہیں ھذا واجب، یہ اس شخص پر فرض ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی نعمت کا انعام کیا کہ وہ جو کچھ عقیدہ توحید کے طور پر جانتے ہیں وہ اپنے دلوں سے، اپنے اقوال سے، اپنے اعمال و افعال سے اس کو نافذ کریں، اس کے تقاضے پر عمل کریں جب تک کہ جسم میں روح باقی ہے، یعنی جان میں جان جب تک ہے، توحید کے سلسلے میں دل سے، زبان سے، اعضاء و جوارح سے، ہر اعتبار سے جو حقوق ہیں اس کی ادائیگی کرتے رہیں۔ اور یہ مبارک حیات طیبہ اللہ رب العالمین نے جو سب انعام کے طور پر ہمیں دی ہے، یہ اسی وقت اسی کی سعادت مند اور کامیاب ہوگی جو اس نعمت سے بہرہ ور ہوگا، اس کے حقوق کو ادا کرے گا۔ ایسا ہی شخص عظیم کامیابی سے دوچار ہوگا، دنیا میں بھی سعادت مند ہوگا اور برزخ اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، اسے ہمیشہ کی دائمی اور مکمل سعادت حاصل ہوگی۔ جو شخص اس توحید کو اختیار نہیں کرے گا، اپنے آپ کو کتنا بھی ذہین سمجھے، کیسا بھی مقام منصب حاصل کر لے ہوئے، دولت حاصل کر لے ہوئے، اگر توحید سے محروم ہے تو وہ شقاوت، نقصان اور اذیت سے نہیں بچ سکتا، دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، آخرت میں بھی۔ یہ اس عبارت کا مفہوم ہوا۔ آخر شیخ رحمہ اللہ نے یہ بات بیان کی، چونکہ یہ کتاب ختم ہو رہی ہے لہٰذا 5-10 منٹ زیادہ ہوگا، میں سمجھتا ہوں آپ لوگ شاید اس کو قبول کریں، لیکن شیخ کہہ رہے ہیں وَلَٰكِنْ عَلَيْكَ بِفَهْمِ آیَتَيْنِ مِنْ کتاب اللہ۔ یہ آخری بہت پیاری بات کی انہوں نے، لیکن آپ پر لازم ہے کہ اللہ کی کتاب کی 2 آیتوں کو سمجھ لیں اس بیان میں۔ وہ کیا ہے؟ پہلی آیت ما تقدم من قولہ تعالیٰ، وہ آیت جو اللہ تعالیٰ کے فرمان میں سے گزر چکی پیچھے بحث میں، مشرکین کا بزرگوں اور قبروں کو پکارنے والوں کا جواب دیتے ہوئے ایک جو جواب دیا تھا اس میں گزر چکی۔ وہ کیا ہے آیت؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کہ تم بہانے نہ کرو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا۔ آگے واقعہ آ رہا ہے، وہاں تھوڑی سی تفصیل آئے گی، اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے۔ فَإِذَا تَحَقَّقْتَ، اب اس واقعے کے تناظر میں یہی نقل کر دوں، شیخ شرح میں پیش کیے ہیں، میں ذرا سا صرف یاد دلا دوں۔ وہ یہ کہ غزوہ تبوک سے لوٹتے ہوئے کچھ منافقین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بارے میں کہا کہ ہم نے اپنے ان قرہ سے بڑھ کر پیٹو، کھانے والا، کھانے کا حریص اور بزدل، مقابلے میں دشمن کا مقابلہ کرنے میں بزدل ہم نے نہیں پایا۔ ان کی اس بات کو سنا جب حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، انہوں نے جب سنا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم لوگ جھوٹ کہہ رہے ہو، بلکہ تم لوگ منافق ہو، اور میں اس بات کی خبر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور دوں گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب وہاں پہنچے تو آپ کے پہنچنے سے پہلے اللہ کا کلام نازل ہو چکا تھا، قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، آپ ان سے کہیے کہ کیا اللہ سے اور رسول سے، اس کی آیتوں سے اور اس کے رسول سے تم مذاق کرتے ہو، استہزاء کرتے ہو؟ لا تعتذروا، کوئی بہانے نہ کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، فقد کفرتم بعد، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا۔ تو کہہ رہے ہیں حضرت ابن عمر کی روایت میں ہے کہ جس منافق نے یہ بات کہی تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی رسی کو پکڑ کر آپ کو کہے جا رہا تھا کہ انما کنا نخوض و نلعب، کہ ہم تو بس کھیل کود کر رہے تھے اللہ کے رسول۔ یہ راستے میں جو ہم آج کل زبان میں بولتے ہیں نا ٹائم پاس، وقت گزاری کے اعتبار سے ہم لوگ بس ہنسی مذاق کر رہے تھے، تفریح تباہ کے طور پر یہ باتیں کہہ رہے تھے، ہمارا یقین نہیں تھا۔ تو اس کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے اور قرآن کی آیت کا یہی ٹکڑا پڑھ رہے تھے، قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ تو یہ آیت کہہ رہے ہیں، اب اس آیت اور واقعے کے تناظر میں شیخ محمد الوہاب کہہ رہے ہیں کہ جب یہ بات ہمارے سامنے ثابت ہوگی کہ روم سے جن لوگوں نے رومی لوگوں سے غزوہ کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہاں صحابہ کا لفظ، بعض صحابہ، تو
اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بیچ میں یہ لوگ تھے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، حقیقت میں مسلمان تھے، اور حقیقت میں مسلمان نہیں تھے لیکن صحابہ کے بیچ میں داخل ہو گئے، تو دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ یہ صحابی ہیں۔ تو ایسے لوگ جن کو صحابہ سمجھا جا رہا ہے، وہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں روم کے غزوے میں شرکت کی، ہاں، اپنے اس بات کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بارے میں کہی، قرآن کی آیت کی روشنی میں اس بات کی وجہ سے، ایک کلمہ اور ایک بات کی وجہ سے وہ کافر قرار پائے۔ ان لوگوں نے کفر کیا، قرآن نے کہا، ہاں، قالوہا علی وجہ العب۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب کی بات قابل غور ہے کہ جسے انہوں نے کھیل کود اور مذاق کے طور پر کہا تھا، ہاں، جب یہ بات ہے کہ مذاق کے طور پر صحابہ کے بیچ میں رہنے والے کچھ لوگوں نے یہ بات کہی، مذاق اڑایا، تو کافر قرار پائے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جو شخص کفر کی بات کو بولے گا یا اس پر عمل کرے گا مال کے نقصان کے ڈر سے، یا جاہ و مرتبہ سرداری کے لیے، یا کسی کی جو ہے مدارات اور چاپلوسی کے لیے، وہ مذاق سے کفر کرنے والے کے مقابلے میں زیادہ بڑا گنہگار ہوگا۔ اگر مذاق کے تحت بغیر نیت کے بول رہا ہے آدمی، کفر کا مقصود نہیں ہے، مذاق کے طور پر بول رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کافر ہو گئے۔ تو جو ڈر کی وجہ سے کہ میں فلاں کو خوش کرنا چاہتا ہوں یا میں توحید کو اختیار کروں گا تو میرا یہ نقصان ہو جائے گا، اگر ایسی بنیاد پر کوئی شخص کفر کا کلمہ کہتا ہے یا کافرانہ کام کرتا ہے تو وہ بدرجہ اولا اس مذاق کرنے والے سے بڑا مجرم ہے۔ دوسری آیت، یہ پہلی آیت تھی، دوسری آیت ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کا ارتکاب کرتا ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوائے اس کے جس کو مجبور کیا جائے۔ ایک آدمی مسلمان ہو گئے، قرآن کی آیت ہے سورہ نحل کی، دو آیتیں، سوائے اس شخص کے جو مجبور کیا جائے۔ ایک آدمی مسلمان ہوا، ایمان لایا، ہاں، اب اور اس کے بعد اس نے کفر کیا تو یہ کافر ہوگا، آگے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اس سے مستثنا وہ شخص ہے جو کفر پر مجبور کیا جائے، ہاں، اور مجبور کیے جانے کے بعد وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، ہاں، تو کہہ رہے ہیں وہ شخص مستثنا ہے، مجرم نہیں ہے، اللہ کے ہاں پکڑا نہیں جائے گا۔ لیکن ولاکن من شرح بالکفر صدرا، لیکن جو دل سے، کھلے دل سے کفر کو اختیار کرے، یعنی دل میں اس کا مطمئن ہے کفر پر، وہ مجبور کیے جانے سے پہلے یا مجبور کیے جانے، ہاں، دل اس کا مطمئن ہو جائے، فعلیہم غضب من اللہ، تو ان پر اللہ کا غضب ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان پر یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ ذالک، یہ اس وجہ سے آیت میں ہے، بأنہم استحبوا الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کر لیا، ترجیح دے دی۔ دنیا کے چکر میں آ کر انہوں نے کفر کو پسند کر لیا، کلمہ کفر اختیار کر لیا۔ اب اس آیت کے تناظر میں جو ہدایت بیان کر رہے ہیں بہت اہم چیز ہے۔ شیخ کہہ رہے ہیں کہ فلم یعذر اللہ من ہؤلاء، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب عذر نہیں مانا، ان کو معذور نہیں مانا۔ مجبور آدمی کے علاوہ جو بھی کفر کر رہا ہے، ایک آدمی مجبور کون ہے، بھی بات آ رہی ہے، مثلا کسی کو تلوار گردن پہ رکھ دی جائے یا سر پہ جو ہے پستول لگا دیا جائے اور کہا کوئی آدمی کہے کہ تم کفر کی بات کہو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے، میں گولی چلا دوں گا۔ اب وہ جان بچانے کے لیے ہاں دل میں اپنے آپ کو مسلمان رکھتے ہوئے، اس شرط کے ساتھ کہ دل میں مطمئن ہو ایمان کے ساتھ، وہ کلمہ کفر ظاہر میں کہہ دیتا ہے، تو ایسا شخص مجبور ہوگا۔ ہاں، ایک آدمی نافذ کر سکتا ہے اس عمل کو جس کی دھمکی دے رہا ہے جان سے مارنے کو، تو ایسے موقع پر اب آپ کا اور میرا جھگڑا ہو غصے گرمی میں، میں کہوں ابھی تجھ کو چھوڑوں گا نہیں میں، جیسا کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے جھگڑوں میں، تو یہ جانتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ غصے گرمی میں کہی جانے والی بات ہے، نہ وہ یہ کرے گا اور نہ اس کی طاقت رکھتا ہے، تو اس کو ایسا جملہ کہہ دینے پر کوئی کہے تو یہ مجبور نہیں کہلائے گا۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، مجبور جہاں چارہ کار نہ ہو جان بچانے کا، نقصان سے بچنے کا، اس کو مجبور کہیں گے۔ چنانچہ شیخ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجبور آدمی سے ہٹ کر کسی بھی وجہ سے کوئی شخص کفر اگر کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، تو ان کو معذور اللہ نے نہیں قرار دیا، ہاں، سوائے اس کے جو مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو،
اما غیر ھذا، اس مجبور انسان کے علاوہ جو بھی ہوگا، اگر ایمان لانے کے بعد اس نے کفر کیا، چاہے وہ کفر اس نے خوف کی وجہ سے کیا، مدارات اور چاپلوسی کی وجہ سے کیا، یا اپنے وطن یا اپنے بیوی بچوں، اپنے گھر خاندان یا مال کے چاہت میں کیا کہ ان کے فائدے کے لیے، ان کے تقاضے کے لیے، ملک کے لیے اور فلاں کے لیے میں ایسا کر رہا ہوں، یا صرف مذاق کی طور پر کر رہا ہے، یا دنیا کے اور کسی مقصد کے تحت اگر یہ کر رہا ہے مجبور سے ہٹ کے، تو وہ کافر ہوگا، اور اس کے لیے اللہ نے کہا دردناک اور شدید عذاب ہوگا، ہاں، سوائے اس کے جو کہ مجبور کیا جائے۔ والآیت تدل علی ھذا من جہتین، یہ آیت اس بات پر دو جہت سے جو ہے دلالت کرتی ہے۔ پہلی کیا؟ قولہ الا من اکرہ، سوائے اس کے جو مجبور کیا جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے کافر ہیں، یعنی کفر کا اظہار کرنے والے، ان میں سے کسی کو معذور مانا اور مستثنیٰ کیا تو صرف اور صرف مجبور ہے۔ ہاں، اور یہ بات معلوم ہے، جملہ دیکھیے شیخ محمد عبدالوہاب کا، اور یہ بات معلوم ہے کہ انسان کلام، زبان پر اور فعل، ان دونوں چیزوں پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، دل کے عقیدے کا جہاں تک تعلق ہے تو اس پہ کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا۔ ہاں، آپ یا میں، کوئی بھی اپنے بچوں کو یا کسی کو بھی آپ زبان سے کوئی بات کہنے پر مجبور کر سکتے ہو، ظاہر میں عمل کرنے پر مجبور کر سکتے ہو، لیکن دل میں وہ کیا مانتا ہے کیا نہیں مانتا، اس پر کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو رخصت کفر کی بات ظاہری طور سے اختیار کرنے کی ملی ہے، دل سے نہیں۔ دوسری بات آیت سے کیا معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بتائی، ذالک بأنہم استحبوا الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کر لیا۔ تو اللہ نے اس بات کی صراحت کی کہ یہ کفر اور عذاب ان کے عقیدے کی وجہ سے نہیں ہے، یا ان کی جہالت کی وجہ سے نہیں ہے، یا دین سے نفرت کی وجہ سے نہیں ہے، ہاں، بلکہ اور کفر کی محبت کی وجہ سے بھی نہیں ہے۔ یہ جتنی آگے والا جملہ ہے بہت غور کرنے کا، کہ وہ کافر ہیں، کیوں کفر کر رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ اسلام سے نفرت کر رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ کفر ان کو پسند ہے، اس لیے نہیں کہ جاہل ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ کفر کرنے سے ان کو یہ لگتا ہے کہ دنیا کے کچھ حصے ان کو مل جائیں گے، دنیا کا کچھ فائدہ، حظ من حظوظ الدنیا، دنیا کے نصیبوں میں سے، حصوں میں سے کچھ حصہ ان کو مل جائے گا۔ اس بنیاد پر اور اس مقصد کے تحت وہ دین پر دنیا کو ترجیح دے رہا ہے، اور اس بنیاد پر توحید کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کر رہا ہے۔ ہاں، کریں واللہ اعلم واعز واکرم والحمد للہ رب العالمین۔ یہ شیخ کی بات ختم ہوئی، اور شرح میں اسی بات کو جو میں نے اکثر بیشتر حصہ کچھ حصہ شرح کا آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا، اور وہ یہ ہے کہ اس شبہ کا بطلان اللہ شیخ محمد عبدالوہاب رحمہ اللہ نے کر دیا کہ کچھ لوگ کفر کی بات خوشی کی حالت میں، مستی کی حالت میں، کھیل مذاق میں کرتے ہیں۔ یہاں میں رک کر ایک بات اور بھی کہہ دوں کہ ہمارے یہاں کچھ شعراء، نام لیے بغیر، میں نے شعراء کی مجلس میں ایک تھا تو ایک کلام پیش کیا جس میں شرکیہ بات تھی، تو ایک شاعر جو مجھے جانتے تھے میری طرف متوجہ ہو کے کہیں گے مولانا یہ جو ہے نا شعر شاعری میں تھوڑی بات چل جاتی ہے، تو میں نے کہا نہیں، عقیدے کے معاملے میں شعر شاعری میں بھی نہیں چلتا۔ ہاں، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی ایک شادی میں موجود تھے، ہاں، بچیاں جو ہے کچھ اشعار پڑھ رہی تھیں، اس میں ایک بچی نے یہ مصرع پڑھا، وفینا نبی یعلم ما فی غدی، ہمارے درمیان ایک ایسے نبی ہیں جو اس بات کو بھی جانتے ہیں جو کل ہونے والا ہے۔ جیسے ہی اس سے یہ جملہ کہا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ چلو شعر شاعری میں چل جائے گا، فوراً روکا ٹوکا کہ اترکی ہذہ، یہ بات چھوڑ دو، یہ مت پڑھو، ہاں، وقولی باللتی قلت تقولین، اور جو پہلے گا رہی تھی پڑھ رہی تھی وہی پڑھو۔ ہاں، آپ نے شدت سے، سختی سے منع، کبھی جو ہے شرک کو قبول نہیں کیا۔ تو شعر شاعری میں، مذاق ہنسی میں توحید کی اور شرک بات، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، آج کل ہمارے یہاں ہنسی مذاق کی وہ جو کچھ ایسے کلاکار ہوتے ہیں جو ہنسنے ہنسانے والے ہوتے ہیں، کچھ لطیفے بولتے ہیں، کچھ شعر شاعری کرتے ہیں، تو جنت جہنم کا مذاق اڑانا، ہاں، بلکہ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ عذاب وذاب کے چکر میں بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں جہنم میں جشن منایا جا رہا ہے، جنت میں ماتم ہے، اور یہ ہے، اس طرح کی بات ایک مولوی صاحب نے بیان کی۔ اس طرح کی باتیں کفریہ ہیں۔ آپ ایسی غلط سلط باتیں کہہ کے، قرآن و حدیث نے جنت جہنم آخرت اللہ اور رسول کے تعلق سے جو عقیدہ ہمیں دیا ہے، آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہو، آپ اس کا تصور مسلمان کے دماغ میں غلط بٹھا رہے ہو۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا، ہاں، مرد اور خواتین اور جو نہیں ہیں ان تک پہنچائیں
کہ دین سے متعلق، عقیدے سے متعلق، ایمانیات اور شریعت سے متعلق کسی چیز کو آپ لطیفے کا موضوع نہ بنائیں. ہاں، دوسرے میدان میں آپ کودے پھاندیں. ہاں، عقیدے اور دین اور شریعت سے متعلق چیزوں میں آپ ہنسی مذاق ہرگز نہ کریں. تو شیخ نے کہا کہ اگر کوئی مذاق کا بھی کہہ کے عذر پیش کر رہا ہے کہ یہ ہم راستے میں گزرنے کے لیے، دلجوئی کے لیے، تسلی کے لیے اور جو تھکن ہے اس کو تھوڑا دور کرنے کے لیے گا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں یا بول رہے ہیں اس طرح کی باتیں، تو ایسا بھی معاملہ نہیں چلے گا. یہ شیطانی شبہ ہے. ہاں، کا اس سلسلے میں قرآن کی آیت آ گئی، قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. یہ آیت پیش کی اور پھر اس قصے کا ذکر کیا جو میں نے ابھی بیان کیا کہ منافق نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. ایک صحابی نے جا کر کہا. اس میں شیخ نے ایک اور مسئلہ نکالا، وہ اضافی طور پر میں بیان کروں. ہاں، شیخ نے اس سے پہلے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت میں ہم کو غور کرنا چاہیے کہ کچھ لوگوں نے راستہ گزاری کے طور پر، مذاق کے طور پر، تفریح طبع کے طور پر ایک بات کہی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے کفر کیا، تمہارے مذاق کا اعتبار نہیں ہے. ہاں، یہ مذاق کی چیز بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد اس سے قصے سے، عجیب و غریب قصے سے کہہ رہے ہیں ہم کو ایک اور بھی مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابی رسول نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور بتاؤں گا. ہاں کہ آپس میں یہ مناجات کر رہے ہیں اور سرگوشی کر رہے ہیں تو بتائیں. تو اس سے مسئلہ نکالا کہ اگر کسی مسلمان کو پتہ چلے کہ کچھ مسلمان، آج کل یہ کچھ تنظیمیں بنتی ہیں نا، خفیہ معاہدے کرتے ہیں، کچھ مسلمان اگر آپس میں کوئی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، برائی کی منصوبہ بندی، مسلمانوں کو اذیت دینے والی، اور بعض اوقات میں جو تنظیموں والی بات کر رہا ہوں کہ کچھ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں جبکہ وہ قوم کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں تجربات کی روشنی میں. اگر اس قسم کی بات خفیہ طور پر کوئی کر رہا ہے اور کسی سچے مسلمان کو معلوم ہوتا ہے، ہاں، تو اگر یہ بات کوئی بتاتا ہے تو اس صحابی کی طرح ہے. صحابی رسول نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بات پہنچانی چاہی تو اس میں مقصد منافقت نہیں تھی، ان کی چغل خوری نہیں تھی، فساد اور بگاڑ نہیں تھا، بلکہ مسلمانوں کے ذمہ دار تک ایک شر اور برائی کی بات کو پہنچانا تاکہ اس کی اصلاح ہو. یہ دھیان رہے کہ اصلاح کے لیے ذمہ دار تک بات پہنچائی جائے جو صاحب معاملہ ہے. اب آج ہمارے ہاں اگر کسی کی برائی کو جان کر آپ واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں تو آپ اصلاح نہیں کر رہے ہیں، ذمہ دار کو نہیں پہنچا رہے ہیں، آپ شر کو پھیلانے میں حصے دار بن رہے ہیں. ہاں، شر کی اور برائی کی تبلیغ کر رہے ہیں. لہٰذا یہ دینداری نہیں ہے، دینداری کا یہ تقاضا ہے. اسی تناظر میں ہم یہ مسئلہ اصول نکالتے ہیں کہ اگر کسی کی شکایت یا اس کی برائی کو ظاہر کرنے سے دین کا فائدہ ہوتا ہے، لوگوں کو برائی سے بچایا جائے، تو ایسی برائی کا اظہار کرنا نیکی ہے. محدثین کرام نے حدیثوں کے تعلق سے جو بیان کیا کہ فلاں حدیث ضعیف ہے اس لیے کہ اس میں فلاں راوی کذاب ہے، متہم بالکذب ہے، ہاں، یا جو ہے اختلاط والا ہے، یا اس روایت میں انقطاع ہے اور فلاں وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ روایت قابل قبول نہیں ہے. تو راویوں کی جو عیب کو بتایا اس کا مقصد ان کو عیب دار بنانا، ان کی چغلی یا ان کی غیبت نہیں ہے، بلکہ اس سے قوم کو غلط روایات سے بچانا مراد ہے، دین کو غلط معاملات سے محفوظ رکھنا مراد ہے. اسی سے دین شفاف رہا. اگر صحیح اور ضعیف حدیثوں کو خلط ملط کر دیا جائے تو اصلی دین غائب ہو جائے گا. چنانچہ یہ عام لوگوں میں ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی اس طرح کی بات معلوم ہو تو پبلک میں نہیں، اہل علم اور ذمہ دار، ہمارے سماج میں جو بڑے لوگ ہیں، گھر کے بڑے ہیں، اہل علم اور علماء ہیں، معتبر علماء، ان تک وہ بات پہنچائی جائے کہ سماج میں ایسے کچھ لوگ نوجوان اس طرح کی پلاننگ کر رہے ہیں یا فلاں اور فلاں ہیں اگر آپ کو پتہ ہے، تاکہ وہ اس سلسلے میں اصلاح کرے اور مسلمانوں کے سلسلے میں اگر کوئی سازش ہو رہی ہے تو بے وقت سے پہلے اس سازش کا مداوع کر سکے، ہاں، اور ان کے امن اور ایمان کی حفاظت کا انتظام کر سکے. آج کل اس قسم کی سازشیں مسلمانوں کے خلاف بہت ہوتی ہے. ایسے معاملے میں جانکار آدمی کو شر کے معاملے میں سکوت اور خاموشی اختیار کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ شر سے سکوت اختیار کرنا، خاموشی اختیار کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور تمام مسلمانوں کے نقصان میں ڈالنے والی بات ہے. اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ کفر کے سلسلے میں اسی وقت آدمی کو معذور مانا ہے ایک شرط کے ساتھ کہ جب دل ایمان پر مطمئن ہو، ہاں، ایمان پر دل مطمئن ہو. لیکن اگر دل ٹیڑھا ہو جائے اور ایمان سے فارغ ہو جائے
تو پھر اس پر ان کا مواخذہ کیا جائے گا۔ آیت میں کیا کہا؟ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ چنانچہ مکرہ وہ شخص ہے جس کے سر پر تلوار رکھی جائے اور اب اس کے لیے کوئی چارہ کار نہ ہو۔ یہاں ایک اور بھی مسئلے کی وضاحت کر دی جائے۔ میں نے یہ تو بتایا کہ مجبور کون ہے۔ میں اکثر کلاس میں بچوں کو ایک مرتبہ یہ میں نے مثال دی تھی، بچوں نے کہا کہ یہ چیز بہت اچھی سمجھ میں آ گئی، اس لیے مجھے ابھی یاد آ گئی تو میں اس کا ذکر کر دوں کہ بابری مسجد کے انہدام کے بعد جو پورے ملک میں فساد پھیلا، تو کئی واقعات اخبارات میں آئے تھے۔ 2-4 منٹ میں انشاءاللہ اختتام ہوگا۔ تو اس میں ایک واقعہ تھا سورت کا کہ ایک مسجد کے پیش امام، ان کو شر پسندوں نے کہا کہ آپ جے رام جی کی بولیے ورنہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ ان کہا میں نہیں کہوں گا۔ گھسیٹ کر انہیں پہلے مارا ٹھوکا اور پھر مسجد کے ایک پنکھے میں لٹکا کر ان کو پھانسی چڑھا دیا۔ ایک عمل ان کا تھا کہ وہ جان دے دیا لیکن کلمہ کفر نہیں کہا۔ بمبئی میں کئی منزلے پر ایک فلیٹ میں مسلم گھر میں لوگ گھسے اور ایک خاتون تھی، اس کی گود میں چھوٹا بچہ تھا۔ بچے کو اٹھا کر ان لوگوں نے جو ہے گیلری کے باہر لٹکا دیا اور کہا کہ یہ کہو کفر کی بات، ورنہ اس بچے کو نیچے چھوڑ دیں گے۔ اس عورت نے کہہ دیا اور جو ہے بچے کو لوٹا دیا گیا۔ تو میں نے طلبہ کو سمجھایا جو عورت نے کیا وہ رخصت ہے، مجبور آدمی نے جو کلمہ کفر کہا زبان سے دل کے اطمینان کے ساتھ، یہ جائز ہے۔ اور امام صاحب نے کیا جو وہ غلط نہیں ہے بلکہ یہ رخصت سے اونچا درجہ ہے۔ اگر ایک آدمی کفر اور شرک کو، جیسے حدیث میں ہے کہ لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو چاہے قتل کر دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ، تو امام صاحب نے اس عظیمت پر عمل کیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل فتنہ خلق قرآن میں جب پکڑے گئے اور آپ کو کوڑے مارے جا رہے تھے، بے ہوش ہوتے ہوش میں آتے، اس درمیان میں بعض وقت کے علماء نے ان سے یہ بھی کہا کہ شریعت نے تو رخصت دی ہے نا کلمہ کفر کی کہنے کی جان بچانے کے لیے، تو آپ وہ کیوں نہیں کہہ لیتے؟ تو امام احمد نے جو جواب دیا تھا وہ تاریخ میں بڑے روشن حروف سے لکھا گیا۔ ان کہا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ رخصت ہے، چھوٹ ہے، اجازت ہے، عظیمت اور اونچا درجہ نہیں ہے۔ اور آج کی تاریخ میں میں دیکھ رہا ہوں کہ سارے لوگوں نے خاموشی اختیار کر لی ڈر اور خوف کے مارے۔ مورخین قلم اور کاغذ لے کر کھڑے ہوئے ہیں کہ کیا امام احمد بن حنبل بھی اس پر باقی رہتا ہے یا یہ بھی جو ہے وہ رخصت پر ہی عمل کرتے ہیں۔ اور کوئی مورخ یہ لکھے آنے والا کہ یہ دور ایسا تھا کہ ایک آدمی بھی حق پر قائم نہیں رہا۔ چنانچہ میں عظیمت پر قائم رہنا چاہتا ہوں اور مورخ کو یہ موقع دینا نہیں چاہتا کہ وہ یہ کل یہ کہے کہ ایک دور ایسا آیا کہ ایک انسان بھی حق پر قائم نہیں رہا۔ اور امام احمد نے اپنی بات سے کوئی تنازل اور مداہنت اختیار نہیں کی، اور کیا انجام ہوا؟ پھر کوڑے مار کے اسی تکلیف میں ان کی وفات بھی ہو گئی۔ بہرحال یہ رخصت جو کہہ رہے ہیں یہ جائز ہے، اعلیٰ درجہ نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ عظیمت پر قائم رہیں اور اس میں کوئی بڑا نقصان نہیں ہو رہا ہے، جان جا رہی ہے ہماری، اور بھی کچھ اس سے چیزیں مل سکتی ہیں، کیفیات کے اعتبار سے حکم میں تبدیلی ہو سکتی ہے، تو اگر وہ جان دے کر بھی حق پر قائم ہے تو یہ عظیمت کی بات ہوگی، کہہ رہے ہیں۔ اور کوئی شخص اگر کلمہ کفر زبان سے کہہ رہا ہے لیکن دل اس کا صحیح عقیدے پر ہے تو ایسا شخص جو ہے اس پر گناہ نہیں ہوگا، حرج نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معذور قرار دیا ہے۔ مفسرین نے اس آیت کے سلسلے میں ایک ذکر کیا ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو۔ حضرت عمار بن یاسر کا یہ واقعہ کئی مفسرین نے ذکر کیا ہے، لیکن جتنی بھی روایتیں ہیں سب میں ارسال ہے، یعنی مرسل روایت کو مرسل صحیح بھی ہے لیکن کچھ لوگ ضعیف اور کچھ لوگ مقبول مانتے ہیں۔ چنانچہ جب مشرکین نے ان کو اذیت دی اور سخت تکلیف میں مبتلا کیا تو حضرت عمار بن یاسر نے ان کے معبودوں کی تعریف کر دی۔ پھر جب انہوں نے چھوڑ دیا تو انتہائی غمزدہ حالت میں روتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بتایا، فما زال بھی، تو کہا کہ مجھ کو وہ لوگ سخت سزا دیتے رہے یہاں تک کہ میں نے ان کے معبودوں کو خیر کے ساتھ ذکر کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیف تجد قلبک، آپ اپنے دل کو کیسا پاتے ہو؟ تم نے یہ بات تو کہہ دی لیکن دل کیا ہے؟ تو کہا مطمئن بالایمان،
حضرت عمار کہتے ہیں کہ میرا دل جو ہے ایمان پر مطمئن ہے، دل سے میں نے وہ بات نہیں کہی۔ چنانچہ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو ایمان لانے کے بعد کفر کرتا ہے سوائے اس شخص کے جو مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، اس سے ہٹ کر جو کفر کرے گا تو کیسے؟ وَلَٰكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، جو کھلے دل سے کفر کو اختیار کرے گا تو ان پر اللہ کی جانب سے اللہ کا غضب ہوگا اور ان کے لیے عظیم بہت بڑا عذاب ہوگا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو اختیار کر رکھا ہے۔ چنانچہ یہ جواب، یہ آیت آئی تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اِنْ عَادُوا فَعُدْ، اگر دوبارہ وہ لوگ ایسا کریں تو تم بھی دوبارہ اس طرح کرنا۔ یعنی جب تک تمہارا دل ایمان پر ثابت ہے تو اس طرح مجبور کیے جانے پر اگر تم نے زبان سے کوئی بات کفریہ کہہ دی تو انشاءاللہ تمہارے لیے نقصان کی بات نہیں ہوگی۔ اور جب وہ ان مشرکین کے ہاتھ سے جب تم اذیت پاؤ تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسا کر سکتے ہو کہ اپنی زبان اور جوارے سے جو ہے کفر تو کہہ رہے ہو لیکن دل مطمئن ہو، اور جب اس سے نجات پا جائے آدمی، اس سے نکل جائے اس پریشانی سے، تو اس وقت پھر یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ ہم مجبور ہیں، پھر اس کو دل کے ساتھ ساتھ زبان اور عمل کے ساتھ بھی توحید پر قائم رہنا ہوگا۔ یہی واجب ہے، یہی فرض ہے۔ یہ کتاب ختم ہوئی، شیخ نے دعا کی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں علمی اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، دعوت و جہاد کے اعتبار سے اور تکلیفوں کے پر صبر کرنے کے اعتبار سے حق پر ثابت قدم رکھے، حق پر قائم رکھے، یہاں تک کہ پروردگار کی جانب سے ہمارا دم واپسی یعنی موت اور یقین کا وقت آ جائے، اس وقت تک، مرنے تک اللہ رب العالمین ہمیں توحید اور اس کے تقاضوں پر زندہ رکھے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ کہ کشف الشبہات کا جو رسالہ اور اس کی شرح ہے ہم نے مکمل کی ہے۔ میں نے اس سے پہلے کے درس میں ذکر کیا تھا کہ الدروس المہمہ کیا ہے، شیخ ابن باز کا ایک کتاب ہے، اور ہمارے سامنے ایک عقیدے سے متعلق شرح اصول السنہ ہے امام احمد بن حنبل کی۔ اصول السنہ عمرے کے سفر کے درمیان ہمارا درس شروع ہوا تھا لیکن ابتدائی حصے میں ہی وہ رک گیا، اسے بھی مکمل کرنا ہے انشاءاللہ، ہمارے احباب کا مطالبہ ہے۔ اور دروس مہمہ جو ہے وہ اس میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اس طرح سے اس کتاب کو ترتیب دیا کہ 13-14 قرآن کی صورتیں جو قصار آخر کی 30ویں پارے کی ہیں سورہ فاتحہ کے ساتھ میں، کہ یہ صورتیں عام لوگ یاد بھی کر لیں اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں تاکہ نمازوں میں اور مختلف موقعوں پر اس کی تلاوت کریں۔ اور اس سلسلے کی 10 یا 11 صورتیں ہم لوگ رمضان میں اس کی تفسیر پڑھ چکے ہیں، 4 صورتیں باقی ہیں آخر کی، اس میں تبت یدا کے بعد جو تینوں معوذات ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ اگرچہ ہماری اس کتاب میں بہت مختصر ہے لیکن قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان تینوں کو ہم قدر تفصیل سے انشاءاللہ ان دروس میں پڑھیں گے کیونکہ ان کی بڑی فضیلت ہے، صبح شام سونے کے وقت اور نمازوں میں ان کے پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے، اس کے برکات ہیں، فضائل ہیں، لہذا اس کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد دروس مہمہ میں عقائد، اور عقائد کے بعد طہارت اور عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور خواتین کے کچھ مسائل، لین دین کے، بیع کے، نکاح کے، طلاق کے مختصر مسائل کو بڑے جامع طور پہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے جمع کیا ہے۔ اس کی افادیت کے پیش نظر عالم اسلام کے مختلف علاقوں میں اسے پڑھایا جاتا ہے، اس کے تراجم بھی ہوئے، اردو میں بھی ترجمہ ہوا۔ انشاءاللہ جو لوگ اس درس میں شریک رہیں گے ہمارے پاس سے ان کو اردو میں جو اس کا ترجمہ ہے وہ فراہم کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز، ہمارے پاس موجود ہے۔ اور بہت سارے علماء نے اس کی شروحات بھی لکھی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مختصر طریقے پہ کہا جائے کہ اس میں وہ دروس اور وہ مواد اکٹھا کیا گیا جس کا جاننا ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں ضروری ہے۔ لہٰذا میں نے یہ جو تھوڑی سی تفصیل اگلے دروس کے تعلق سے بیان کیا، اس گزارش کے لیے کہ آپ اور اپنے گھر کے بچوں کو، بچیوں کو اس کی طرف توجہ دلائیں، تاکید کریں۔ آپ کسی اور چیز میں تاکید کرتے ہیں، اس سے کہیں بڑھ کر ہم کو یہ چاہیے کہ ہم دین کو سیکھنے سکھانے کے سلسلے میں اپنے گھر والوں کو تاکید کریں۔ ہمارے صحابہ اور سلف طلبہ کو، بچوں کو
دین سکھا کر خوش ہوتے تھے، مطمئن ہوتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کا حق ادا، دین کا حق ادا کر رہے ہیں، بچوں کا حق ادا کر رہے ہیں. اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دنیا کمانے کا کچھ چیزیں سکھا دیتے ہیں، دین سکھائے نہ سکھائے، اور مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا. یہ بہت بڑا ظلم ہے اور اللہ رب العالمین کے یہاں جواب دہ ہونا پڑے گا. بہرحال انشاءاللہ الدروس المہمہ کے دروس انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے ہوں گے. اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص نیت عطا فرمائیں اور جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائیں، تاکہ یہ چیز ہمارے نجات کا ذریعہ بنے، ہمارے لیے وبال نہ بنے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.